بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج متن الکافی کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بحر منصرح کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج ہم 11ویں بحر خفیف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس کا نام سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا ہونا، تو شعراء اس بحر کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہلکا ہوتا ہے۔ اس کا وزن ہے فاعلات مستفعل فاعلات، 2 مرتبہ، یعنی 1 مرتبہ پہلے مصرعے میں، 1 مرتبہ دوسرے مصرعے میں۔ اس کی عروض 3 ہیں اور اس کی ضربیں 5 ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلی عروض صحیح، اس کی ضرب بھی صحیح، دوسری عروض صحیح ضرب محذوفہ، عروض محذوفہ ضرب محذوفہ، عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ صحیحہ، عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ مخبونہ مکسورہ۔ اس کا شعر ہے حل اہلی ما بین درنی فبادو لی وحلت علویتاً بالسخال۔ اس کی تقطیع ہے حل اہلی فاعلات ما بین در مستفعل نی فبادو فاعلات لی وحلت فاعلات علویت مستفعل بالسخال فاعلات۔ تو نی فبادو فاعلات اس کی عروض ہیں، بالسخال فاعلات اس کی ضرب ہیں۔ ضرب بھی اس کی صحیح ہے اور عروض بھی اس کی صحیح ہیں، کسی قسم کا کوئی زحاف اور علت استعمال نہیں ہوئی اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اب اس کے اندر تشعیث بھی جائز ہے۔ تشعیث ایک اصطلاح ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فاعلات کا وزن ہوتا ہے اس کو مفعول پر کر دیتے ہیں، اور اس کو اس ترتیب سے مفعول کے وزن پر کرتے ہیں کہ جو فاعلات میں عین ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں تو فاعلات بن جاتا ہے، پھر اس فاعلات کو مفعول کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ دوسری اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ تشعیث ضرب کے اندر ہوتی ہے، تشعیث عروض کے اندر نہیں ہوتی۔ عروض کے اندر اگر اس ترتیب سے وزن کا انتقال ہو جائے تو اسے تسریع کہتے ہیں، اور اگر ضرب کے اندر وزن کا انتقال ہو جائے تو اس کو تشعیث کہا جاتا ہے۔ اس پر انہوں نے شعر لکھا ہے لیس من مات فاستراح بمیت، لیس من مات فاستراح بمیت، انما المیت میت الاحیاء، انما المیت من یعیش کئیبا کاسفا بالہ قلیل الرجاء۔ اس شعر کے اندر تشعیث ہوئی ہے، یعنی فاعلات کے وزن کو مفعول پر منتقل کیا ہے۔ اس کی تقطیع ہے لیس مما فاعلات تفسترا متفاعل ح بمیت فاعلات انما المی فاعلات تب میت المتفاعل احیاء مفعول۔ تو اس شعر کے اندر یہ جو احیاء ہے اس کا وزن فاعلات تھا، اس فاعلات کو مفعول کی طرف منتقل کیا تو یہاں پر تشعیث ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا شعر ہے انما المی فاعلات نو من یعی متفاعل شی کئیبا فاعلات کاسفا با فاعلات لہو کلی متفاعل کل رجائی فاعلات۔ تو یہاں پر جو تشعیث ہوئی ہے یہ اس پہلے شعر کے اندر فاعلات کے وزن کو مفعول کی طرف منتقل کیا گیا ہے، یہاں کل رجائی کے فاعلات کو بھی مفعول کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تشعیث کے حوالے سے ہم نے بتا دیا کہ فاعلات کے وزن کو مفعول کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عروض صحیح ضرب محذوفہ، اس کا شعر ہے لیت شعری حل ثم حل آتینہم ام یحولا من دون ذاک الردى،
اس کی تقدیر لیت شعری فاعلات حل ثم مستفعل هل آتینہم فاعلات ام یحول فاعلات من دون ذا مستفعل کردا فاعلا. اس کی عروض حل آتینہم یہ بالکل فاعلات صحیح ہیں اور اس کی ضرب فاعلا اس کے آخر سے تن سبب خفیف کو حذف کر دیا تو ضرب اس کی محذوفہ ہوئی. اسی طریقے سے عروض محذوفہ ضرب بھی اس کی محذوفہ ہوگی. اس کا شعر ہے ان قدرنا یوما علی عامر ننتصف منه او ندعه لکم. ان قدرنا فاعلات یوما علی مستفعل عامر فعلا ننتصف منه فاعلات ہو او ندع مستفعل لکم فاعلا. تو یہاں پر اس کی عروض محذوفہ تن سبب خفیف کو حذف کر دیا. اسی طریقے سے ضرب بھی اس کی محذوفہ تن سبب خفیف کو یہاں سے حذف کر دیا گیا. تو یوں عروض بھی محذوفہ ہو گئی اس کی اور ضرب بھی محذوفہ ہو گئی. عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب بھی مجزوعہ صحیحہ ہوگی اور اس پر انہوں نے شعر لکھا ہے لیت شاعری ماذا ترا ام عمر فی امرنا. اس کی تقدیر لیت شاعری فاعلات ماذا ترا مستفعل ام عمر فاعلات فی امرنا مستفعل. تو ماذا ترا مستفعل بالکل صحیحہ ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی عروض ہے. اور فی امرنا اس کی ضرب مستفعل، یہاں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے عروض مجزوعہ صحیحہ ہوگی اور ضرب مجزوعہ مخبونہ مکسورہ ہوگی. اس پر انہوں نے شعر لکھا ہے کل خطب ان لم تکونوا غضبتم یسیر. کل خطب فاعلات ان لم تکونوا مستفعل نو غضبتم فاعلات یسیرا متفاعل. عروض تو اس کی مستفعل بالکل صحیحہ ہے اور ضرب اس کی مستفعل کو متفاعل کر دیا کیونکہ اس کے اندر خبن بھی ہوئی ہے اور خبن کے ساتھ ساتھ قصر بھی کی گئی ہے. تو خبن تو ماقبل میں ہم نے پڑھ لیا ہے. سبب کے جزء ثانی ساکن کو حذف کرنا اس کو خبن کہتے ہیں. تو یہاں پر مستفعل میں سین کو حذف کر دیا تو متفاعل ہو گیا. تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے 11ویں بحر خفیف کے حوالے سے پڑھا اور اس میں ہم نے بتایا کہ 3 عروض ہیں اور اس کی 5 ضربیں ہیں. پہلی عروض صحیح ضرب بھی صحیح، عروض صحیح ضرب محذوفہ، عروض محذوفہ ضرب محذوفہ، عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ صحیحہ، عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ مخبونہ مکسورہ. اس میں ایک اضافی چیز ہم نے تشعیص کے حوالے سے پڑھی تھی. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ تشعیص کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعلات کے وزن کو مفعول کی طرف منتقل کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فاعلات میں عین کو حذف کر دیتے تو فاعلات بن جاتا ہے. اس فاعلات کو آسانی کے لیے مفعول کی طرف منتقل کرتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ بتایا تھا کہ تشعیص ضرب کے اندر ہوتی ہیں، عروض کے اندر نہیں ہوتی. عروض کے اندر اگر اس ترتیب سے وزن کا انتقال ہو جائے تو اس کو تسریع کہتے ہیں، اس کو تشعیص نہیں کہتے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا. اور اگلی 2-3 بحریں ہم پڑھیں گے، پھر ایک ساتھ اس کی عبارت کو حل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.